2023 تک میں مسلم لیگ نون کی سیاست کو، لیڈرشپ کو دوسری جماعتوں سے بہتر سمجھتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ چلا ہوں۔ مجھ پہ تنقید کرنے کا حق کسی اور کو حاصل نہیں، صرف ایک شخص کو حاصل، اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ عمران خان صاحب کا دور تھا جس میں نہ کوئی اخلاقی قدریں تھیں، نہ جمہوری قدریں تھیں، نہ سیاسی قدریں تھیں، نہ پارلیمانی قدر تھی، ایک عجیب ماحول بنا ہوا تھا اسمبلی کے اندر، گالی گلوچ۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں، ہمارے بہت سے اور دوست ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے ایک بہتر سیاست، کچھ لوگ ہوں جو صلاحیت بھی رکھتے ہوں، تجربہ بھی رکھتے ہوں، حق کی بات بھی کر سکیں، جو راستہ بھی دکھا سکیں۔ آج پارلیمان موجود ہے، اس پارلیمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مجھے پوچھا جی کہ حالات کیسے درست ہوں گے، میں نے کہا یہ حرام کے پیسے میں برکت ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں پھر حرام کی کرسی میں برکت دی، یہ جو کرسیاں ہماری نہیں ہیں جن پر ہم بیٹھ کر ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں، اس میں برکت نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میں علی احمد ڈھلو صاحب کا، علامہ اظہر صاحب کا، میں دیگر دوستوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ فورم مہیا کیا کہ ملک کے حالات کے بارے میں بات کر سکوں۔ علی احمد ڈھلو صاحب نے کچھ مشکل میں ڈال دی ہے ایسے سوال کر کے جن کے جواب آسان تو ہے لیکن کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ذاتی بات بن جاتی ہے۔ تو بہرحال میں اسی سے شروع کر دوں گا۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں اتنا عرصہ رہے ہیں۔ میں 88 میں سیاست میں آیا، ہم سیاسی خاندان نہیں تھے۔ میرے والد صاحب نے ایک دن فیصلہ کیا، سیاست میں آئے، انہوں نے کامیابی حاصل کی، ایک نام بنایا۔ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی اولڈ کیمپ کے حادثے میں۔ تو میں ملک سے باہر تھا، واپس آیا تو ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ لوگ عوام نے کہا جی آپ الیکشن لڑیں، ہم دیکھتے ہیں ٹکٹ کس کے پاس ہے یا نہیں۔ تو آزاد الیکشن لڑا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی آ رہی تھی اقتدار میں، اکثریت کسی کے پاس نہیں تھی 1988 میں۔ تو بینظیر بھٹو صاحبہ سے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، میرے والد کے، ان کے ذاتی بھٹو صاحب کے 50 کے عشرے سے ذاتی تعلقات تھے جب وہ کراچی میں ایئر فورس بیس کے کمانڈر تھے۔ نصیر اللہ بابر صاحب ہمارے گھر کے فرد تھے، تو انہوں نے ملاقات کرائی بینظیر صاحبہ سے کہ آپ ملیں، آپ آزاد ہیں، اس وقت ضرورت تھی آزاد ممبر کی۔ تو میں ان سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ گزارش یہ ہے، اس سے پہلے میں میاں صاحب سے ملا تھا، میاں صاحب میرے والد صاحب کی بہت قربت تھی، تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ میں آپ کی پارٹی جوائن نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں نے آپ کے خلاف الیکشن لڑا ہے، آپ نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، اور یہاں بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ کروڑوں روپیہ دیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ میں نے ان سے وعدہ کیا۔ نصیر اللہ بابر صاحب نے کہا کہ آپ بینظیر صاحبہ سے مل لیں، میں نے کہا بالکل مل لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بینظیر صاحبہ نے کہا پارٹی جوائن کریں، تو میں نے کہا جی میں آپ کی پارٹی جوائن نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے حلقے کے جو لوگ میرے ساتھ چلے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ آئی جے آئی کے ساتھ چلیں۔ لیکن میں نے کہا میں ایک وعدہ آپ سے کر سکتا ہوں۔ اس وقت 109 کی تعداد پہ پرائم منسٹر بنتا تھا، 109 ایم این اے۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس 108 ہوئے تو 109واں میں ووٹ آپ کو ڈال دوں گا، کیونکہ میرا یہ پورا یقین ہے کہ پرائم منسٹر آپ کو بننا چاہیے، اکثریت آپ کے پاس ہے، آپ کو وزیر اعظم بننا چاہیے، لیکن آپ کے پاس 109 ہو گئے تو میں ووٹ خلاف دوں گا۔ اس وقت اسمبلی کے اندر جو ماحول تھا وہ بڑا ایک عجیب ماحول تھا۔ بہت عرصے بعد پیپلز پارٹی آئی تھی، بہت نعرے وہاں پر چل رہے تھے، اور اس وقت آپ کرسی پر کھڑے ہو کر صدر ایک شخص کو نامینیٹ کرتے تھے کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، آپ اس کے حق میں یا خلاف ووٹ دیتے تھے، اور آپ یہ ریکارڈ چیک کر لیں۔ بینظیر صاحبہ وہاں ایک میرے والد کے دوست تھے جو اس وقت پیپلز پارٹی سے الیکٹ ہوئے تھے، وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ مہربانی کریں، آپ خلاف ووٹ نہ دیں، آپ لابی میں چلے جائیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا یہ پیغام ہے؟ انہوں نے کہا یہ پیغام ہے۔ میں نے کہا پھر میں نہیں جا سکتا۔ تو میں نے کھڑے ہو کر بینظیر صاحبہ کے خلاف ووٹ دیا۔ آپ ریکارڈ چیک کر لیں، 22 افراد جو آئی جے کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے وہ اٹھ کر لابی میں چلے گئے۔
یعنی یہ تاریخی ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ جو ووٹ حق میں پڑے جو خلاف پڑے کو اکٹھا کریں آپ کو 22 کا فرق نظر آئے گا. اور ان میں سے میرے بھائی کئی دفعہ بعد میں وزیر بنے جو افراد اٹھ کر باہر گئے. لیڈی کی سیٹیں آئیں 20-20 لاکھ میں لیڈی کی ووٹ بکی. اس وقت 20 لاکھ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی. یہ میرے بھائی سے امتیاز سر لا رہے جانتے ہیں اس معاملے کو. احسن اقبال صاحب کی والدہ 8 ووٹ 8 MNA دیے گئے تھے ہر لیڈی سیٹ پر کہ یہ ان کو ووٹ دیں گے. احسن اقبال صاحب کی والدہ جو تھیں جو پہلے بھی مجلس شورا کے ممبر تھیں ان کو 0 ووٹ پڑے, وہ ہار گئی. مجھے 4 دیا گیا تھا. بیگم عطیہ عنایت اللہ کا, ہم جو 3-4 انڈیپینڈنٹ تھے کہ آپ نے ان کو ووٹ دینی ہے, تو 8 میں سے 4 ہمارے بھی چلے گئے لیکن 4 بچ گئے. اور ایک پارٹی کی خاتون تھیں اس وقت 8 ووٹوں پہ بن رہا تھا تو انہوں نے کوئی 24 ووٹ لے لیے تھے. اس سے تعداد نیچے گر گئی اور وہ عطیہ عنایت اللہ صاحبہ الیکٹ ہو گئے. تو یہ سیاست رہی ہے. اس کے بعد آپ جو چوائسیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں. تو چوائسیز 2 تھیں, اس پارٹی میں جائیں یا IGI مسلم لیگ نون لیگ اس کے اندر چل جائیں. تو میرے لیے بڑا واضح فیصلہ تھا, میرے حلقے کے عوام بھی اور میرا خود بھی, کہ یہ بہتر جماعت ہے, یہ بہتر قیادت ہے. میاں صاحب کی 90 کی جو پالیسیز تھیں وہ بہت کامیاب پالیسیز تھیں. پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع ہوا, اس میں بھی شامل تھا. میں نے اس لیے وہ وقت اور 2023 تک میں مسلم لیگ نون کی سیاست کو, لیڈرشپ کو دوسری جماعتوں سے بہتر سمجھتا تھا, اس لیے اس کے ساتھ چلا ہوں. سیاستدان شیشے کے گھر میں رہتا ہے, تو جو کچھ ہم نے کیا نہیں کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے, کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں. یہ مجھ سے اگر کسی نے سوال کرنا ہے کہ آپ کا کیا رویہ رہا ہے مسلم لیگ نون میں, آپ نے کیا کیا یہ نہیں کیا, مجھ پہ تنقید کرنے کا حق کسی اور کو حاصل نہیں ہے. صرف ایک شخص کو حاصل ہے مسلم لیگ نون میں, اس کا نام ہے محمد نواز شریف. جو میرے بارے میں بات کریں گے مجھے قبول ہے, اچھی کریں بری کریں مجھے قبول ہے. ایک تعلق تھا, ایک ذاتی تعلق آج بھی ہے. ان کی سیاست سے میرا اتفاق تھا. مشکل ترین وقت میں ان کے ساتھ رہا. میں نے کبھی نہ وزارت مانگی نہ کوئی عہدہ مانگا, اس کی بھی گواہ میاں نواز شریف صاحب. آج لوگ MNA آج الیکٹ ہوتے ہیں, وزارت ایک دن پہلے مانگتے ہیں. میں 26 سال کے بعد وزیر بنا تھا, MNA بننے کے 26 سال کے بعد. میں نے بیچ میں ذمہ داریاں نبھائیں. میں PIA میں مجھے میاں صاحب نے کہا, میں ادھر بھی چلا گیا, ادھر بھی کام کیا, پرائیویٹائزیشن میں کام کیا. ایک ممبر سے شروع ہوا کمیٹی کے, ڈیفینس کمیٹی بھی میں نے سربراہ اس کا بنا, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری جو تجربہ ہے یہ حاصل کیا. تو جب میں وزیر بنا تو میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی. 35 سال سیاست میں, 20 سال اپوزیشن میں گزارے, 5 سال اقتدار میں رہے, جس میں 4 سال 2 مہینے وزیر رہا, 10 مہینے وزیر اعظم رہا, اور اس سے پہلے کے 5 سال اپنی جماعت کی اندرونی اپوزیشن میں گزارے. ایک چیز جو آپ حضرات کو نظر نہیں آتی وہ یہ ہوتی ہے کہ جماعت کے اندر کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی شخص اپنی مکمل رائے دینے کی کوشش کی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ اس کے آپ پہ اثرات ہو سکتے ہیں. تو جماعت کے فورم میں لیڈرشپ سے ڈس ایگری کرنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے سیاست. جو اب بتایا جاتا ہے نا کہ حاکم وقت کے سامنے حق کی آواز بلند کرنا, یہ اگر آپ وہاں پر حق کی بات کر سکیں یہی سب سے بڑی سیاسی کامیابی ہوتی ہے. اس کے لیے میرے جو دوست مسلم لیگ نون کے ساتھی ہیں, میں ان کو گواہ بنا سکتا ہوں اگر میرے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں کہ میں نے کبھی خوش آمد کی ہو, کبھی کوئی اور بات جو مجھے جس کو درست نہ سمجھتا اس کے خلاف بات نہ کی ہو, تو میں قصوروار ہوں. جس دن مجھے وزارت عظمیٰ کی بات کی گئی, مجھے اس سے پہلے اس میٹنگ سے پہلے علم نہیں تھا.
تو وہاں پر کیا ہوا، اس کے وہاں پر 28 لوگ تھے جو آج مسلم لیگ نون کی ساری قیادت ہے۔ اس دن کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے، تم میں سے کسی سے پوچھتے اس دن کیا ہوا، تو وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اس لیے میں ایک بہتر سوچ، ایک بہتر جماعت کے ساتھ رہا، ایک بہتر قیادت کے ساتھ رہا۔ یہ وقت سارا گزر گیا، 2018 کا الیکشن آ گیا، اس میں مجھے ہروایا گیا۔ میں نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے بڑی ٹیلی فون کالیں آئیں کہ ایک شخص ہے وہ اس نمبر پہ بیٹھے ہیں، کال کر لیں، آپ کا الیکشن ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کہا جی آپ نے مجھے ہرا دیا، کوئی بات نہیں، میں الیکشن پہلے بھی 8-9 جیت چکا ہوں، ایک ہار گیا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اس کے بعد آج سے چند مہینے پہلے، سال ڈیڑھ ہو گیا ہے، ہمارے دوست ہیں، ان کو ایک ڈی ایس پی صاحب ملے شادی میں، وہ ان کے پاس آ گئے، ان کو جنگ سے تعلق تھا۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کا بڑا قصوروار ہوں۔ تو ہم نے پوچھا کیا قصور ہوا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے 36,000 ووٹ آپ کے حلقے میں جا کر رات کو ٹھپے لگا کر میں نے آپ کو ہروایا ہے۔ یہ 2018 کا الیکشن ہے۔ وہاں پر پھر میاں صاحب نے مجھے کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا، آپ لاہور سے الیکشن لڑیں۔ میں نے کہا جی آپ کسی اور لاہور کے آدمی کو دیں، کسی اور کو دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جماعت کی میری ضرورت ہے، آپ جا کے الیکشن لڑیں۔ بہرحال اس کے بعد عمران خان صاحب کا دور تھا، جس میں نہ کوئی اخلاقی قدریں تھیں، نہ جمہوری قدریں تھیں، نہ سیاسی قدریں تھیں، نہ پارلیمانی قدر تھی۔ ایک عجیب ماحول بنا ہوا تھا اسمبلی کے اندر، گالی گلوچ، جو کھڑا ہو وہ چور کے نعرے، اسپیکر صاحب بولنے نہیں دیتے تھے۔ بہرحال ہم نے اس سب کو برداشت کیا۔ میں کم از کم اس بات کی میں بالکل گواہی دے سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی نہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا، نہ مجھے ضرورت ہوئی، اور نہ میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے وہ 4 سال ذرا مشکل سال تھے۔ جیل بھی جانا پڑا، مجھے جیل جانے سے ڈر نہیں ہے۔ مشرف صاحب کے زمانے میں 13 سازش کیس تھا، موت کی سزا تھی، وہاں بھی ہم نے 2 سال گزار لیے، تو جیل میں کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ لیکن یہاں پر ایک جمہوری دور کے اندر اگر غلط کیس بنا کر جیل میں ڈالا جاتا ہے تو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جمہوریت کہاں پر پہنچ گئی ہے کہ آج آپ کے پاس کوئی اور بات کرنے کو ہے نہیں، آپ جیل میں لوگوں کو ڈالتے ہیں۔ تو وہ بات جو ہے وہ جیل میں گزر گیا۔ اب میں نے تو میرے لیے اڈیالہ جیل میں ایک علیحدہ علاقہ تیار کیا گیا تھا، جو سزائے موت کے قیدیوں، ایک طرف سزائے موت کے قیدی تھے، ایک طرف وہ جو شاطب رسول تھے وہ ان کی بیرک تھی، اور پھر دوسری طرف بھی جو سزائے موت کے قیدی تھے۔ اور میں نے سنا ہے وہ 3 سیل لے کر ایک علیحدہ جیل بنایا گیا۔ تو میں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اسی جیل میں آج کل ہیں۔ بعد میں وہاں میرے ساتھ 2 مہینے احسن اقبال صاحب بھی آ کر رہے۔ بہرحال یہ وقت گزر جاتے، ہمیں سیاست دی گئی، ووٹ کو عزت دو، اس کے ساتھ ہم چلے، ہم نے اس کو قبول کیا، عوام نے قبول کیا۔ میرے قبول ان سے بات بنتی نہیں، عوام نے قبول کر لیا۔ جب مسلم لیگ نون اس سے ہٹی، میں نے بڑی کوشش کی۔ مجھے جماعت میں میں نے کبھی جماعت کا عہدہ میرے پاس نہیں تھا، لیکن مجھے میاں صاحب نے کہا جی آپ یہ عہدہ سنبھالیں، پارٹی کو تھوڑا متحرک رکھیں۔ جس میں نے اور احسن اقبال صاحب جنرل سیکرٹری سے ہم نے کافی محنت کی، اور میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کو، مریم بی بی دونوں کو بتا دیا تھا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جماعت میں ایک جنریشنل چینج آئی ہے۔ جب یہ چینج آئی تو پھر میں اس کا حصہ نہیں رہ سکوں گا، اس عہدے پر نہیں رہ سکوں گا۔ تو جب وہ تبدیلی آئی، میں نے اس لیے استعفیٰ عہدے سے دے دیا، اور میں نہ کسی کو پریس کے پاس گیا۔ میں نے کہا جی یہ میرا آپ سے وعدہ تھا، یہ آج آپ نے تبدیلی کر دی ہے، تو میں اس عہدے پہ، پارٹی کے عہدے پر نہیں رہ سکتا۔ بہرحال جماعت کے ساتھ میں تھا۔ میں نے 2022 کی حکومت جوائن نہیں کی کیونکہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں نے کہا میں آپ کو کام کر کے دے دیا کروں گا۔ بہرحال ہم جب ہٹے اپنے راستے سے تو میں نے بڑی کوشش کی کہ اس بات کو سمجھایا جائے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ تو میں نے تقریباً 1 سال پہلے ہی میاں صاحب کو بول دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا۔
یہ 2023 کے مارچ اپریل کی بات ہے، تو میں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا۔ جب آپ یہ کہہ دیں کہ الیکشن نہیں لڑوں گا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میرا چلنا ذرا مشکل ہو گیا آپ کے ساتھ۔ تو میاں صاحب سے ذاتی تعلق آج بھی ہے، لمبا تعلق ہے، ایک رشتہ ہے۔ میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ مجھے انہوں نے کبھی کرپشن کے لیے نہیں کہا۔ لوگ کرپشن کی بات کرتے ہیں، مجھے کبھی کوئی میاں نواز شریف کا نہ پی اے میں ٹیلی فون آیا، نہ پیٹرولیم منسٹری میں فون آیا، نہ بطور وزیر اعظم فون آیا کہ جناب کسی کو یہ فیور کر دو، یہ کام کر دو۔ اس بات کی گواہی دینا میرا فرض ہے اور میں دے سکتا ہوں۔ مجھے نہیں کرپشن کے لیے کہا گیا۔ باقی الزامات سب پہ لگتے ہیں۔ میں نے 17 سال کرپشن کے الزام میں نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں۔ میرا خیال ہے کسی کا اتنا تجربہ نیب کا نہیں ہے جو میرا ہے۔ کوئی 30-40 انویسٹیگیشنیں میں نے بھگتی ہیں۔ تو بہرحال وہ اللہ بہتر جانتا ہے کون کرپٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن میری کوئی شکوہ، کوئی مخالفت نون لیگ سے اس بات میں نہیں کہ مجھے کچھ ملا نہیں۔ صرف ایک سیاسی اصول تھا کہ بات ووٹ کو عزت دو کی تھی، کوئی اور نہیں تھی۔ تو ہم نے جب وہ چھوڑ دیا تو پھر آپ نے الیکشن میں 8 فروری کو مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ بدنصیبی ہے۔ بہرحال آج کی بات کرتے ہیں۔ یہ 2 باتیں ہم نے پوچھی تھی، دونوں میں نے ذکر کر دی ہے۔ تو ہم نے اب اس کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں، ہمارے بہت سے اور دوست ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے ایک بہتر سیاست کی۔ تو کچھ لوگ ہوں جو صلاحیت بھی رکھتے ہوں، جو تجربہ بھی رکھتے ہوں، جو حق کی بات بھی کر سکیں، جو راستہ بھی دکھا سکیں۔ آج پارلیمان موجود ہے، اس پارلیمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں معذرت چاہوں گا اگر کسی کا مجھے کچھ دن پہلے ٹی وی پروگرام پر ایک شخص نے پوچھا، جو اینکر تھے، بعد انہوں نے کاٹ دیا یہ بات، لیکن اجازت ہو تو کر دیتا ہوں۔ مجھے پوچھا جی کہ یہ حالات کیسے درست ہو گئے؟ میں نے کہا یہ حرام کے پیسے میں برکت ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں پھر حرام کی کرسی میں برکت دی۔ یہ جو کرسیاں ہماری نہیں ہیں جن پر ہم بیٹھ کر ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں، اس میں برکت نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ تو آج ہم سارا دن ڈھونڈتے رہتے ہیں جی وہ کیا ہو گیا، کون کر گیا، کیسے کر گیا۔ بے پناہ مسائل ہیں پاکستان میں، اتنے مسائل ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں گے۔ آپ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، سیکورٹی کے حالات دیکھ لیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، کیا ہو رہا ہے کے پی کے اندر۔ یہ انہونی باتیں ہیں جو آج ملک میں ہو رہی ہیں۔ میرا کوئی اتنا زیادہ تعلق بلوچستان کے لیڈرشپ سے نہیں تھا، پی ڈی ایم کے میں جنرل سیکرٹری تھا، میں وہاں پر جاتا رہا، لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ یقین کریں بلوچستان کا سیاستدان ہم سے بہتر سیاستدان ہے، ہم سے بہتر محب وطن ہے، ہم سے بہتر سوچ رکھنے والا ہے، آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم لسٹ بناتے ہیں، یہ جیتے گا، یہ ہارے گا۔ آپ جا کر دیکھ لیں، انگریز نے بلوچ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کہ صرف عزت چاہیے۔ کہ آپ عزت بھی نہیں دے سکتے بلوچستان کے عوام کو، ان کی لیڈرشپ کو، ان کو ہم ہروائیں گے جا کر؟ کیسے کیسے لوگوں سے ہرواتے ہیں، یہ بھی ذرا جا کے دیکھ لیں۔ یہ معاملات ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے، یہ معاملات ایک وقت، ایک عرصے میں اگر آپ ان کو عزت نہیں دیں گے، ان کو لیڈرشپ نہیں دیں گے، ان کو مینڈیٹ نہیں دیں گے، تو پھر یہ معاملے ان کے جو نوجوان ہیں وہ پھر بغاوت میں اتر آتے ہیں۔ اختر مینگل صاحب سے میں 1 سال پہلے ملنے گیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس یہ چوائس ہے، یا میں سردار رہوں یا میں ایم ایل اے رہوں۔ کیونکہ میرے نوجوان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں ملتا، ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی، ہمیں ہمارے رائے کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا۔ کہتا ہے ان کا میرے پاس جواب نہیں ہے، اس دفعہ بھی اسمبلی میں آئے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان باتوں میں بڑے سبق ہیں، وہ سبق حاصل کریں۔ بلوچستان ضلع پنڈی سے چھوٹا ہے، سیٹیں بھی کم ہیں، آبادی بھی کم ہے، تو اگر ہم ایک ضلع کا بھی اعتراف نہیں کر سکتے، اور وسائل آج بلوچستان کو پاکستان کا امین ترین صوبہ ہونا چاہیے تھا، کیا ہم نے ان کے وسائل کا حصہ ان کو دیا؟ ہم نے ان کو لیڈرشپ نہیں دی اپنی، ہمیشہ باہر سے لیڈرشپ مسلط کی گئی۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سارے تاریخ دیکھ لیں
کہ وہاں پر کون لیڈرشپ میں رہا ہے، وہاں سے کون آیا، اس نے کیا کیا ہے. بہرحال یہ کے پی کے اندر کیا کوئی خبریں میں نے ٹی وی پر نہیں دیکھی، لیکن سوشل میڈیا پہ ساری چل رہی ہیں کہ لکی پروت میں کیا ہوا ہے. انوکھی بات ہے. پولیس کہہ رہی ہے ہم مقابلہ کریں گے دہشت. آپ ہٹیے. یہاں پر پولیس سہارا مانگتی ہے، رینجر بھیج دیں، فلانا بھیج دیں. وہاں پولیس کہہ رہی ہے یہ دہشت گرد ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، آپ ہٹ جائیں راستے سے. بہرحال عجیب بات ہے. اب پھر ایک معاشی عدم استحکام ہے. معیشت مکمل طور پہ تباہ ہوگی. اور مجھے افسوس اس بات کا کہ کوئی مجھے ہاتھ پیر مارتا ہوا نظر نہیں آتا. حکومت کے اندر کوئی وہ سوچ نظر نہیں آتی جو معاشی مسائل کو حل کر سکے. آپ کو وہ تکلیف نظر آنی چاہیے نا، آپ کی سوچ نظر آنی چاہیے کہ ہم معیشت کے مسائل کو حل کیسے کریں گے. آپ تو ہر دن گزارنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ آج یہاں سے 2 روپے مل جائیں گے، یہاں اس کو 2 بانٹ دیں گے. آپ اپنی حقیقت دیکھ لیں. آج آپ کے دفاع کا جو خرچہ ہے، سود اس سے 4 گنا زیادہ ہے. 4% نہیں، 40% نہیں، 400%، 4 گنا سود ہمارے دفاعی اخراجات سے زیادہ ہے. جو ہم حکومت چلاتے ہیں 15 گنا سود اس سے زیادہ ہے. مکمل وفاقی حکومت جو خرچ کرتی ہے ملٹری کے علاوہ 15 گنا اس سے سود زیادہ ہے. آج پینشن کا خرچہ حکومت چلانے کے خرچے سے زیادہ ہو گیا. اور یہ مسائل بڑھتے ہی چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہمیں کوئی ان باتوں کی پرواہ نہیں. یہ ممکن نہیں ہے ملک میں کہ صوبے امیر ہوں اور وفاقی حکومت غریب ہو. وہ قرضے لے رہے ہوں، یہ یہاں پیسے ضائع کر رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. ملک ایک ہے، پیسے وہی ہیں جو عوام دیتے ہیں. کوئی صوبہ گھر سے پیسے نہیں لاتا. پیسے وہی ہیں جو ٹیکس عوام پر لگتا ہے. بہرحال ایک اکنامک کرائسس ہے. مجھے کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آئی حکومت کے اندر، نہ پچھلے 16 مہینے میں، نہ عمران خان صاحب نے 3 سال 8 مہینے کوئی کام کیا، نہ 16 مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے کیا، نہ یہ حکومت کر رہی ہے. یہ جو 100 دن کی بات ہوتی ہے، ڈائریکشن حکومت کی نظر آ جاتی ہے، حکومت کدھر جا رہی ہے، منزل اس کی نظر آ جاتی ہے، راستہ اس کا طریقہ نظر آ جاتا ہے. یہاں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے آج حکومت کے اندر. آپ یقین کر لیں اس بات کو. ایک مکمل گورننس کا نظام آپ دیکھ لیں. گورننس کیا ہوتی ہے عوام کے پاس؟ کیا پولیس بہتر ہوئی ہے؟ ابھی نہیں، میں پچھلے 40 سال 50 سال 70 سال دیکھ لیں. کیا گورننس کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا ایجوکیشن بہتر ہوئی ہے؟ کیا ہیلتھ بہتر ہوئی ہے؟ یہ غلط پرائرٹیز ہیں. اور میں دیکھیں، میں ایک بات، جو کچھ مسلم لیگ نون نے 35 سال کیا ہے، میں اس کا حصے دار ہوں، میں اس کے لیے جواب دہ ہوں. میں اسے اپنے آپ کو مستثنی نہیں قرار دے سکتا. لیکن ہم نے سیکھا ہے تجربے کے ساتھ کہ خرابیاں کیا ہیں. خرابیاں نظر آتی ہیں، خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج آپ کو خرابی ہی نظر نہیں آتی، آپ کیسے اس کو دور کریں گے؟ ایک مکمل نظام کی ناکامی ہے. آج پاکستان کا مکمل جو ہمارا گورننس کا نظام ہے، حکومت کا نظام ہے، سیاسی نظام ہے، مکمل طور پہ فیل ہو گیا ہے. ہمیں اگر اس بات کا احساس نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ ماننا پڑے گا. سب سے پہلی بات ماننی پڑے گی کہ ہم ناکام رہے ہیں اپنے ملک کو بہتر بنانے میں، عوام کو فلاح دینے میں. یہ ایک غیر معمولی حالات ہیں. غیر معمولی حال آپ کو چاہیے. یہ معمول کے مطابق اب ملک نہیں چل سکتا. یہ میں دیکھ رہا ہوں آج 3 ہفتے ہو گئے، وزراء بھی اور لوگ بھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں. کیوں بھاگے بھاگے جاتے ہیں؟ آپ حصہ لے لیں حکومت کے اندر، ہمیں ووٹ دے دیں. ووٹ کس بات کے لیے؟ عوام کی فلاح کے لیے نہیں، ججوں کی عمر بڑھانے کے لیے. آج تیسرا ہفتہ ہے، پورا ملک، پوری ملک کی حکومت صرف ایک کام کر رہی ہے کہ ججوں کی عمر کیسے بڑھائی جائے. کیا آج پاکستان کا مسئلہ ججوں کی عمر بڑھانے میں ہے؟ مجھے بتائیں نا. مجھے کوئی آدمی نہیں ملا جسے کہا کہ جی جج بڑا پاکستان کے لیے ضروری ہے، ان کی عمر 68 سال ریٹائرمنٹ ہونی چاہیے.
تو میں کہتا ہوں 68 کیوں کو تاحیات بنا دیں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے، بنا دیں تاحیات۔ آج اس ملک کے چیف جسٹس جو لیڈر ہوتا ہے جوڈیشری کا، اس کے پاس دو راستے ہیں، یا 3 سال نوکری ملے گی یا عزت ملے گی۔ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، عزت چاہیے یا نوکری چاہیے۔ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہ جب آئین بنتے ہیں یہ بڑی سوچ سمجھ کر بنتے ہیں کہ کیوں یہ عمر 65 سال رکھی گئی تھی، کیوں ہائی کورٹ کی 60 سال رکھی گئی تھی۔ آپ نے تبدیل کرنا ہے، بالکل یہ آپ کا حق ہے، لیکن ایک دن میں نہیں ہوگا۔ پبلک ڈبیٹ میں ایشو کو لائیں، 4-6 مہینے پبلک ڈبیٹ ہو، اوپینینز آئیں اخباروں میں، میڈیا پر آئیں، لوگ بحث کریں، پھر پارلیمان میں بحث ہو، پھر جا کر آئین تبدیل ہوتے ہیں۔ ہم آئین تبدیل کرتے ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے ایک ہاؤس پاس کرتا ہے، جمعے کی نماز میں دوسرا پاس کر دیتا ہے۔ نہ بحث ہو 18ویں ترمیم میں کیوں خرابیاں رہ گئیں؟ کیونکہ نہ آپ پارلیمانی پارٹی میں لائے، نہ آپ لوگوں کے پاس لے کر گئے۔ بہت اچھی ترمیم ہے لیکن بہت سی خامیاں رہ گئیں۔ ابھی آپ کے سامنے 2 قانون بنے پچھلے ہفتہ 10 دن میں، بلکہ ایک ہفتے کے اندر، ایک 6 تاریخ کو، ایک 9 تاریخ کو۔ ایک ہے کہ پبلک اسمبلی اینڈ فیس پتہ نہیں کیا بل، وہ پورا بل ایک جلسے کو روکنے کے لیے بنایا گیا۔ یار ایک سیاسی جماعت دارالحکومت میں جلسہ کر رہی ہے، شہر سے 10-15 میل باہر ایک گاؤں کے اندر، آپ نے پورا بل بنا دیا کہ جلسہ کیسے روکا جائے، جلسے کو کیسے کنٹرول کیا۔ اب جلسے یہ فلموں کی طرح ہو گئے، 6 سے 9 کا شو ہوگا، 9 سے 12 کا شو ہوگا، جب جلسے اس طرح ہوا کریں گے پاکستان میں۔ یہ کون سی سوچ؟ آپ ذرا وہ بل پڑھے۔ میں نے 5-6 MLA سے پوچھا، میں کہا وہ بل پڑھا تھا جب پاس کیا؟ کہتے نہیں جو بس آیا تھا، تو نہ کمیٹی میں گیا، نہ بحث ہوئی، پاس ہو گیا دونوں ہاؤس میں۔ ایک ہاؤس میں مسلم لیگ کو لے کر گئی، ایک ہاؤس میں پیپلز پارٹی لے کر گئی، جو جمہوریت کے دائی ہے۔ اور اس سے کیا ہوا؟ اس بل کا جو مزے کی بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن تھی وہ بھی ایک لفظ نہیں بولی۔ بھائی اسمبلی میں بات کرتے نا یار کہ بل میں کیا خرابی ہے، باہر نکل کر بات کر لیتے۔ اس بل کا اطلاق اسی جلسے پر ہوا۔ جلسہ کرانے کے لیے میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، پورا اسلام آباد بند تھا۔ جلسہ ہو رہا ہے 15 میل باہر، پورا اسلام آباد حکومت نے بند کیا ہوا تھا، نہ آنے کا راستہ تھا نہ جانے کا راستہ تھا۔ اسی بل کا اطلاق کر کے وہاں پر جلسے کو روکنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ بل کے اندر یہ ہے کہ اگر SHO یہ فیصلہ کر دے کہ یہ جس کے لیے لافل اسمبلی جو تھی میں اس کو ان لافل ڈکلیئر کرتا ہوں، تو سب پہ پرچہ درج ہو جائے اور آپ کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ 3 سال کی سزا دے گا پہلے جلسے میں، دوسرے جلسے میں کریں گے تو 10 سال کی سزا ہے۔ یہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے قانون پاس کیا۔ دوسرا قانون پاس کیا جس کا اطلاق آج ہوگا، جس کا جو بنا آج ہے، اطلاق 2017 سے جا کے ہوگا، اور جو کچھ اس عرصے میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے کیا ہے یہ اس کو قانون ختم کر دے گا۔ یہ ہمارے ملک کی قومی اسمبلی نے قانون بنایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جس حکومت کو کوئی بھی ججمنٹ قبول نہیں ہوگی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی، وہ ایک قانون بنا کے نماز سے پہلے ایک ہاؤس، نماز کے بعد دوسرا ہاؤس، چلے گیا، یعنی جوڈیشری اس ملک میں ختم کر دی گئی۔ اور یہ عام قانون نہیں تھا، یہ آئین کی تشریح کی تھی سپریم کورٹ نے۔ آئین کی تشریح پر انہوں نے قانون بنا دیا، ایک ایک شق اس کی ریجیکٹ کی ہے اس قانون کے ذریعے۔ مسلم لیگ نون پیپل پارٹی، بھائی آپ یار کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آج بظاہر بڑی معمولی چیزیں نظر آتی ہیں، کل بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور جوڈیشری خاموش بیٹھی ہے۔ جس نے نیب کے قانون کو، جو کہ نیب ادارہ جو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس پر جو قدغن اس کو جو انصاف کے مطابق کیا گیا تھا، اس کی جو شکیں تھی 1 سال ان پر بیٹھا رہا سپریم کورٹ سسپینڈ کر کے۔ ان 2 کالے قوانین پر، جس میں سے ایک قانون مکمل طور پر سپریم کورٹ کی اپنے
جو ڈومین ہے اس کو متاثر کر رہا ہے، اور اتنا متاثر کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ مفلوج ہو کر رہ جائے گا، ہائی کورٹ مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک لفظ سپریم کورٹ نہیں بولا، نہ کوئی ہائی کورٹ بولا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جو معاملات ہیں، اور پھر عوام کے مسائل کی بات کبھی کسی نے کی ہے؟ 7 مہینے پارلیمان کو ہو گئے، ان کی قانون سازی دیکھ لیں، ان کی پالیسیاں دیکھ لیں، ان کی باتیں سن لیں، ایک لفظ بھی آج تک عوام کے بارے میں نہیں آیا۔ اضافی ٹیکس کیسے لگانا ہے، جلسے کیسے بند کرنے ہیں، سپریم کورٹ کو کیسے مفلوج کرنا ہے، ہم نے کیسے ججوں کی عمر بڑھانی ہے، یہ آج پاکستان کے مسائل حکومت کی نظر میں۔ عوام کی بات نہ حکومت کر رہی ہے، نہ اپوزیشن کر رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے۔ پہلے حکومت کچھ کرتی تھی، اپوزیشن بات کرتی تھی، عوام کی بات کرتی تھی۔ اپوزیشن نے جلسہ کیا، ایک لفظ عوام کے بارے میں نہیں بولی۔ مجھے کیوں گرفتار کیا، بس یہی وہاں پر خبر تھی۔ کسی کو گالی نکال دی، کسی کی ہتک کر دی، کسی کی بےزتی کر دی، اور جلسہ کر کے گھر آ گئے۔ یہ سیاسی قدریں کہاں گئی ہیں؟ ملک کہاں پر جا رہا ہے؟ اور پورے معاشرے کے اندر نفاق پڑ گیا۔ آج ہماری سیاست صرف ایوانوں تک یا سیاسی پلیٹ فارم تک محدود نہیں ہے۔ آج سوسائٹی کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی ہے، معاشرے میں دراڑ پڑ گئی ہے، گھر میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ ہم اس کو درست نہیں کریں گے تو کیسے حالات درست ہوں گے؟ تو نہ اپوزیشن، نہ حکومت کو کام کر رہی ہے، نہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اب ہر شخص پوچھتا ہے جی حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ملک کے حل کیا ہے؟ پہلے آپ مسئلے کو سمجھیں گے تو حل نظر آئے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہاں پر کیوں پہنچے؟ ایک بنیادی بات ہے، ایک آئین سے انحراف۔ آپ پاکستان کا کوئی مسئلہ لے لیں، سیاسی عدم استحکام لے لیں، معاشی عدم استحکام لے لیں، آپ کوئی مسئلہ پاکستان کا لے لیں، اس کی کڑی اگر جڑے گی آئین سے انحراف سے۔ پاکستان کا ایک خوبصورت آئین ہے، بڑی سوچ سمجھ کر بنایا گیا، کنسنسس سے بنایا گیا۔ اس کے اندر ہر بات کی تفصیل موجود ہے۔ بہت کم آئین میں ایسی باتیں ہیں۔ اور صرف وہ نہیں ہے، حلف موجود ہے۔ ہر آئینی، حکومتی، فوجی، عدلیہ کے عہدیدار کا حلف موجود ہے، آئین کا حصہ ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارا ہر آئینی عہدیدار ہر روز ملک کا آئین توڑ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ملک کیسے چلے گا؟ ملک نہیں چلے گا، اس کو آئین کے مطابق لے کر آئیں۔ آپ آئین توڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، آئین قبول کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ اگر آئین میں کوئی کمی ہے، خرابی ہے، اس کو دور کر لیں، یہ آپ کا حق ہے۔ یہ اس ملک کے عوام کا حق ہے کہ ان کے نمائندے جنہوں نے آئین بنایا ہے وہ آئین کی ترمیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ آئین کی ترمیم دلیل کی بنیاد پر، کسی عوام کے مقصد کے لیے وہ ترمیم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو آج جو آئین کے اندر معاملات موجود ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو بالکل بیٹھ کر ترمیم کر لیں، لیکن یہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ آئین کو قبول ہی نہ کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کیا کہ ملک کے اندر کیا ہو۔ ایک آئینی عہدیدار مجھے دکھا دے جو اپنے آئینی حلف کے مطابق کام کر رہا، پھر کہتے ملک نہیں چلتا۔ ملک کیسے چلے گا؟ آپ الیکشن بنیاد ہے پارلیمانی جمہوریت کی۔ میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں، ہر الیکشن میں داغی ہوئی ہے، کبھی کسی کو ہرانے کے لیے، کبھی کسی کو جتانے کے لیے، کبھی کسی کی طاقت بڑھانے کے لیے، کبھی طاقت کم کرنے کے لیے۔ ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ اپنا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جب الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس ملک کے لوگ جاہل ہیں، ان کو حق حاصل نہیں ہے اپنے فیصلے کرنے کا، ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ ملک ایسے ملک نہیں چلتے۔
کوئی ملک نہیں چلتا، یقین کر لیں، مجھے کوئی ملک دکھا دے جو ایسے چل سکتا ہو۔ بھیا ترمیم کر لیں، آپ کہہ دیں جی ہم الیکشن ہی نہیں کریں گے، جب ترمیم کر رہے ہیں نا کہہ دیں جی یہ اسمبلی ساری عمر رہے گی، تو روک سکتا ہے؟ اگر آپ نے ایک گناہ کر رہے تھے گناہ اور کر لیں، تو یہ اب کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ عجیب عجیب کام اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں۔ عدل کے نظام کو دیکھ لیں، میں حقیقت سے میں ان کو 100 سال دینے کو تیار ہوں۔ دو یہ وعدے ہم سے کر لیں یہ جج کہ ایک جو ججز کی سلیکشن کا پروسیجر ہے پارلیمان اور عوام کے سامنے ہوگا، یہ بھی بدل نظام کے اندر کہ جج کیسے بنائے جاتے ہیں، ان کے عوام کے سامنے پارلیمانی کمیٹی ان کی اسکروٹنی کرے گی، ٹی وی لگا کر، یہ آدمی جج بننے آیا ہے، یہ اس کی حیثیت ہے، یہ اس کی قابلیت ہے، یہ اس کا ماضی ہے، پھر جا کر عدل کا نظام ٹھیک ہوگا۔ اور دوسرا ہم سے وعدہ کر لے کہ جوڈیشری کے اندر کرپشن نہیں ہوگی، انصاف دیا جائے گا۔ انصاف کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ وقت پر دیا جائے۔ آپ عدالتوں میں جا کے دیکھ لیں، میں عدالتوں میں رہا ہوں، اسے مجھے پتہ ہے وہاں پر کیا تماشا لگا ہوا ہے، ہائی کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، سیشن جج کی عدالت میں کیا ہو رہا ہے، سول کورٹس میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب ذمہ داری ملک کی اعلیٰ عدلیہ کی ہوتی ہے، وہ ذمہ دار ہے اس معاملے کی، لیکن ہمیں ان باتوں کا کوئی احساس نہیں۔ بس عمر بڑھا لیں، باقی عمر 100 سال لے لیں یار، تاحیات لے لیں۔ گورننس کا نظام ہے، ہمیں نہ کابینہ کی سمجھ ہے، نہ ان کی سمجھ ہے، نہ کسی اور بات کی سمجھ ہے۔ جو یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہیں یہ عقل کل بھی ہیں اور طاقت کل بھی ہیں، جو منہ سے لفظ نکلتا ہے وہ ڈائریکٹو ہے۔ پارلیمانی نظام یہ نہیں ہے، پارلیمانی نظام کابینہ چلاتی ہے، پارلیمانی نظام میں ایک پروسیس ہے، فیڈرل گورنمنٹ پالیسی پہ چلتی ہے، پروونشل گورنمنٹ پلاننگ سے چلتی ہے، گورننس دیتی ہے۔ جس نظام کا حال یہ ہو کہ یہ فلانا افسر بڑا لائق آدمی ہے، اس کو لگا دے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ میرا ڈویسی ہوتا تھا، بڑا اچھا افسر ہے، یہ ٹھیک کر دے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کو نظام درست کرنے ہیں۔ میں مری کا رہنے والا ہوں، میرے اسکول لاہور سے نہیں چل سکتے، میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں۔ 13 کروڑ کا صوبہ ہے، نہیں چل سکتے، راجن پور کے نہیں چل سکتے، بکر کے نہیں چل سکتے، میاں والی کے نہیں چل سکتے، اسپتال نہیں چل سکتے، یہاں کوئی اتنی بڑی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ چلا لیں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ ضلع کی سطح پہ جس طرح پاور ڈیوالو ہوئی فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ میں، اپنے اختیارات ضلع کی سطح پہ لے کر جائیں، ضلع کی حکومتیں ہوں، صوبے بالکل برقرار رکھیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ان کی آبادی کے مطابق پیسے دیے جائیں، وہ اپنے اسکول چلائیں، اپنا اسپتال چلائیں، اپنی پولیس ہو، اپنا نظام ہو انتظامیہ کا۔ کسی تحصیل میں جائیں، 2 وفاقی افسر بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ وفاقی افسر کا تحصیل میں کیا کام؟ یہ جی ڈپوٹیشن پہ آئے ہیں، 17 گریڈ میں ڈپوٹیشن میں آتے ہیں، 22 میں جاتے ہیں، نہ صوبہ چلا سکتے ہیں نہ وفاق چلا سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں ملک نہیں چل رہا۔ نیب ہم نے رکھا ہوا ہے، جس ادارے نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، 25 سال، یہ اس سال نیب کو 25 سال ہو جائیں گے نومبر میں۔ 25 سال میں نیب جو بنا تھا سیاست دانوں کے احتساب کے لیے، اس نے ایک سیاست دان کنوکٹ کیا 25 سال میں، ایک، محمد نواز شریف، اور وہ کیس بھی پہلے دن سے دونوں کیس مشکوک تھے، اور ایک دن بھی ہائی کورٹ میں نہیں ٹھہر سکے۔ یہ کارکردگی ہے نیب کی۔ نیب کی وجہ سے کوئی سرکاری افسر آج کوئی کام نہیں کرتا، کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ جس ملک میں وزیر اعظم کے منہ پر سرکاری افسر کہتا ہو کہ میں اسمبلی نہیں بناؤں گا، مجھے ٹرانسفر کر دیں، مجھے نیب پکڑ لے گی، آپ کل نہیں ہوں گے۔ میرے سامنے سیکرٹری نے کہا کہ جناب یہ اسمبلی بنوا رہے ہیں، اس میں میری وکیل کی فیس بھی ڈال دیں، مجھے تو نیب نے پکڑ نہیں پکڑ۔ پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ آج نیب ہے۔ ہم وہ ملک ہیں جس کے احتساب کا ادارہ اس ملک کا کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہے، اور ہر جماعت آئی ہے دل سے لگائے ہوئے نیب کو۔ ایک عامر نے بنایا اپنے مقاصد کے لیے، سیاست چلانے کے لیے، اس کے بعد پیپل پارٹی آئی، دل سے لگائے ہوئے۔
مسلم لیگ آئی دل سے لگائے ہوئے، پی ٹی آئی آئی دل سے لگائے ہوئے، پی ڈی ایم آئی دل سے لگائے ہوئے۔ یار آپ کون سی سوچ رکھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے ملک کیسے چلے گا؟ پھر کہتے ملک نہیں چلتا، فیصلے نہیں ہوتے، پھر فیصلے نہیں ہوں گے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ملک کے نظام کو مکمل طور پر بدلا جائے، کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے۔ یہ نظام کو چھیڑنے سے معاملہ نہیں چلے گا، آپ کو مکمل طور پہ ایک نیا نظام ملک کے اندر لے کر آنا ہے کہ ملک کیسے چلے گا، رشتے کیا ہوں گے اداروں کے درمیان۔ آپ پچھلے 85 سے آج تک سارا ریکارڈ لیجسلیشن کا منگا لیں، حکومت کے فیصلوں کا منگا لیں، ایک فیصلہ اگر آپ کو عوام کے حق میں ملے گا، 100 فیصلہ حکومت اپنے لیے کرتی ہے، لیجسلیشن اپنے لیے کرتی ہے کہ کس طرح ہمیں آسانی ہو عوام کو دبانے میں، کس طرح ہمیں آسانی ہو عوام کو یہی محکوم رکھنے کے لیے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہم دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنے شہریوں سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تم ٹیکس دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ اور حالت یہ ہے کہ آج اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا خود کام کرتے ہیں، یا دو مثالیں، ڈاکٹر ہیں یا وکیل ہیں جو خود کام کرتا ہو اور آپ کی پریکٹس چلتی ہے، آپ پہ 49.5% ٹیکس ہے۔ جو آپ کمائیں گے آدھا حکومت کو دینا ہے۔ کوئی دیتا ہے پاکستان میں؟ جو تنخواہ دار ہیں، جو زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، ان کا 39.5% ان کا ٹیکس ہے۔ یہ دنیا میں صرف وہ لوگ یہ ٹیکس لگاتے ہیں، وہ حکومتیں لگاتی ہیں جو پیدائش سے مرگ تک اپنے شہریوں کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ جو حکومت عوام کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہ دیتی، اس کو ٹیکس لگانے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ٹیکس لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہم نے جان بچانے کے لیے نان فائلر بنائے ہوئے۔ اب آپ ٹیکس کے نظام کو سب پہ کیوں نہیں اطلاق کرتے؟ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں جو انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں، آپ پارلیمان کے ممبر واحد لوگ ہیں جن کا ٹیکس ریکارڈ پبلک ہوتا ہے۔ آپ ذرا منگا کے دیکھ لیں، جو لوگ ملک کے عوام پر ٹیکس لگاتے ہیں خود ٹیکس ادا نہیں کرتے، اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ نظام سارا بنا ہوا ہے، جو ٹیکس ادا کرتے ہیں آپ اپنے جو ٹیکس کا ریکارڈ ہے، یہ میں پچھلے 20 سال سے FBR سے پوچھ رہا ہوں، تو آپ کا ایک ٹیکس نمبر ہے۔ بھائی ٹیکس نمبر کی کیا ضرورت ہے؟ شناختی کارڈ میرے پاس ہے، میرا شناختی کارڈ نمبر ہی میرا ٹیکس نمبر ہے۔ آپ نے کیوں ایک لیئر اوپر لگائی ہوئی ہے؟ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں۔ سب سے آسان کام ہے پاکستان میں لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا، اگر ٹیکس کم سطح کا ہو۔ 2018 میں محمد مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ پاکستان کے عوام کو کر کے دیا تھا، فائنانس بل میں پاس ہوا۔ 2 مہینے جولائی 2018 کے دیکھ لیں، اگست 2018 دیکھ لیں، پاکستان میں میکسیمم ٹیکس 15% پہ تھا، انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 10 تھا، 5 تھا، اور 1 لاکھ کی آمدن مستثنیٰ تھی، لیکن ہر شخص نے ٹیکس کی فائل کرنا تھا، ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی تھی۔ آپ کے پاس 12.5-13 کروڑ شناختی کارڈ ہولڈر ہیں، یہ سارے ذمہ دار شہری ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، ملک کے معاملات میں حصے دار ہیں۔ اگر ان کی آمدن ہے ان کو ٹیکس بھی ادا کرنا ہے، سیدھی بات ہے، لیکن ٹیکس 50% نہیں ہوگا۔ یہ ابتدا کریں۔ کبھی کہتے ہیں ہم تاجروں کو ٹیکس لگائیں گے، بھئی تاجر انسان ہے، اگر ان کی آمدن ہے تو ٹیکس ادا کریں گے۔ یہ ایک دکان جولر کی ہے، ایک دکان ساتھ سبزی والے کی ہے، دونوں جناب برابر ٹیکس ادا کریں گے، ہر مہینے ان سے 60,000 روپے لے لیا کریں گے۔ کون سا طریقہ ہے؟ کسان ٹیکس ادا کرے گا، بھئی کس بنیاد پر کرے گا؟ بات بڑی سیدھی، اگر آپ کی آمدن ہے، اضافی آمدن ہے، آپ کے خراجات ہیں، آپ کی آمدن ہے، اس پر آپ نے ٹیکس ادا کرنا۔ پوری دنیا کا یہ طریقہ ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں تبدیل کرنی پڑیں گی۔ ہمیں ایجوکیشن کے نظام کو درست کرنا پڑے گا۔ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں ملک کے اندر۔
دنیا میں 1 نمبر پہ ہے. چین کی آبادی ہم سے زیادہ ہے, انڈیا کی آبادی ہم سے زیادہ ہے, برازیل کی آبادی ہم سے زیادہ ہے, امریکہ کی آبادی ہم سے زیادہ ہے. وہ 1.5 ارب کے ملک ہیں انڈیا اور چین. پاکستان نمبر 1 پہ ہے, جو بچے اسکول نہیں جا سکے, جو پوری زندگی جب تک زندہ رہیں گے آپ پہ بوجھ رہیں گے. مجھے کسی چیف منسٹر نے بات کی ہے ان بچوں کے بارے میں کہ میں کیسے ان کو اسکول میں واپس لاؤں گا؟ کہ آپ نے فنڈ خاص طور پر مختص کیے؟ وہ وزیر اعظم نے بات کی ہے؟ ہم ارشد محبوب صاحب بالکل ڈیزہ باز ہیں, پاکستان کو بڑی عزت دی ہے, ان کو اور پیسے دینے چاہیے. اگر آپ کے پاس پیسے ہوں, ان کو پیسے دینے سے پہلے میں ان بچوں کو پیسے دوں گا جو اسکول میں نہیں ہیں. آپ کی پرائرٹیز کیا ہے؟ یہ باتیں جب آپ کی سوچ ہی نہیں رہی, آپ کو فکر نہیں ہے باتوں کی, آپ کو صرف فکر اپنی کرسی کی ہے, تو کیا رہ جائے گا ملک کے اندر؟ کیسے ملک آگے چلے گا؟ آج یہ سوال ہے, آج اس ملک کے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. فروری 8 کا الیکشن جو تھا یہ ہم سب کے لیے ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے. کسی نے نہیں دیکھا کس نے سڑک بنائی ہے, کس نے گلیاں بنائی ہیں, کس نے کیا کیا, بجلی لگائی ہے نہیں لگائی. لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے حق چاہیے. یہ احتجاج کا ووٹ تھا. وہ احتجاج ایک شخص ایک جماعت کی طرف چلا گیا. وہ احتجاج کا ووٹ صرف نظام کو بدلنے سے واپس آئے گا, آپ کے پاس واپس نہیں آئے گا. کسی خام خیالی میں مت رہیں. یہ سمجھتے ہیں میں پیسے بانٹ کے اور ووٹ لے لوں گا, وہ بات ختم ہو گئی. آج سوشل میڈیا لوگ جانتے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے, لوگ جانتے ہیں آج ہمارے حق کیا ہے, وہ جانتے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے, اس ملک کے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کیا کر رہے ہیں. ڈھلو صاحب نے موروثیت کی بات کر دی. موروثیت صلاحیت پہ بنیاد ہو بالکل بری نہیں. جس طرح دنیا کے کسی معاملے میں صلاحیت کے بغیر موروثیت جو ہے ناکام ہے. اس شخص کے لیے بھی تباہی ہے, ملک کے لیے بھی تباہی ہے. صلاحیت پیدا کریں. آج سب سے بڑی کمی آپ کی حکومت میں صلاحیت کی ہے. میں اسمبلی میں ہر آدمی کو جانتا ہوں, اس کی صلاحیت جانتا ہوں, ہر جماعت کو جانتا ہوں. آپ یقین کریں ساری جماعتیں اکٹھے کر لیں, آپ 3 آدمی کی کابینہ نہیں بنا سکتے وفاق میں. جو کام جانتی ہو, کام کرنا, جو فیصلے کر سکتی ہو, 3 آدمی کی کابینہ نہیں بنتی. پھر آخر میں بار بار روز ٹی وی میں یہی بات کرتا ہوں. میں آج ایک ذمہ داری محسوس کرتا ہوں. میری ذات کی بات نہیں ہے, نہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, نہ میں نے کچھ اور, مجھے کوئی عہدوں کا کوئی زندگی میں شوق نہیں رہا, لیکن ایک ذمہ داری ہے. اس ملک نے ہمیں عزت دی ہے, ہمیں تجربہ دی ہے, ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم اس ملک کے مسائل کے بارے میں بات کر سکیں. یہ حق آپ مجھ سے نہیں لے سکتے. تو آج ضرورت کس بات کی؟ ضرورت اگر نفاق میں ہے, انتشار میں ہے, تو جاری رکھیں. مجھے دنیا کا کوئی ملک دکھا دیں جو انتشار میں زندہ رہا ہو. کوئی ملک ممکن نہیں ہے. یہ فطرت کا نظام ہے. جہاں پر انتشار ہوگا وہاں کوئی نہیں آئے گا. آج آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹ باہر سے نہیں ہے, باہر سے کبھی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. آپ کے اپنے لوگ ملک سے پیسے لے کر باہر جا رہے ہیں. آپ یہ پتہ کر لیں اس سال پاکستانیوں نے دبئی میں کتنی انویسٹمنٹ کی ہے. کیوں؟ وہاں انتشار نہیں ہے, وہاں عدل کا نظام ہے, وہاں انصاف ہے, وہاں جو حکومت کرتی ہے کہتی ہے وہ کرتی ہے, عوام کی فکر کرتی ہے. آپ نے بھی یہی کرنا ہے. آپ نے یہاں راکٹ سائنس نہیں ہے. حکومت کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی اگر آپ کی فکر اور سوچ ٹھیک ہو. یہ بنیادی باتیں ہیں. تو آج میں بار بار کہتا ہوں, اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ, جوڈیشل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, یہ سب حصے دار ہیں ملک کے نظام میں. ہم جب ہائبرڈ نظام کی بات کرتے ہیں, ہائبرڈ نظام کیا ہوتا ہے؟ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. چلے آپ سب کر رہے ہیں نا, جوڈیشری بھی کر رہی ہے, سب سیاستدان سارے کر رہے ہیں, بیٹھے ٹیبل پر. اس ملک کے عوام کو نظر آئیں, مذاکرات کے لیے نہیں, مذاکرات کے لیے نہیں کہ مجھے جیل سے نکال دو, میرے مقدمے ختم کر دو, وہ کہیں تم ہم سے وعدہ کر لو, مجھے لکھ کے دے دو, تم کچھ نہیں کرو گے. یہ اس کام کے لیے نہیں, کرسیوں کے بندر بانٹ کے لیے نہیں, ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے.
اکٹھے بیٹھے ایجنڈا تیار کریں ہم نے کیا ریفارم کرنے ہیں، ایک یونیفائڈ فیس ہوگا، دنیا کو نظر آئے گا، پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا، وہ آپ کی ترقی کی، وہ دن آپ کی ترقی کی ابتدا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور سوچ ہے، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ میں جب سے سیاست میں آیا ہوں 10 آرمی چیف آ چکے ہیں، 24 چیف جسٹس آ چکے ہیں، ملک وہیں پہ کھڑا ہے۔ سب اچھے لوگ تھے، سب اچھی باتیں کرتے تھے، لیکن ملک کو کیا دیا؟ پیمانہ یہ ہے کہ کیا آج آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے، کہ آپ کے عوام کے حالات بہتر ہیں پہلے سے؟ یہ بنیادی باتیں ہیں جس کی آج ضرورت ہے۔ آج ضرورت مزید انتشار میں نہیں ہے، تفریق میں نہیں ہے، نفاق میں نہیں ہے، آج آپ کا حل اتفاق میں ہے۔ یہ بات یاد اگر آپ کو سمجھ آ جائے پھر معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ مشکل بات ہے۔ بہت شکریہ۔